السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی، جی ہاں، سارے کے سارے انسانوں کی جو اب موجود ہیں، آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے سارے انسان، ان سب کی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت نے اپنے دین پر چلنے میں رکھی. دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ رب العزت نے اپنے دین پر چلنے میں اور دین پر عمل کرنے میں رکھی. بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. دین پر عمل کرنے والے اور دین پر چلنے والے کامیاب، اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آتے ہیں. کیا فرمایا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور جو نیک عمل ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. نیک عمل اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے نیک عمل ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے ہوتے ہیں. فرمایا کہ دین پر عمل کرنے میں اور دین پر چلنے میں کامیابی ہے. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں، اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس پر عمل کرنا، اس کا نام دین. اب دیکھیے نا، اللہ کا حکم فجر کے وقت اور ہے، اللہ کا حکم ظہر کے وقت اور ہے، عصر کے وقت اور ہے، مغرب کے وقت اور ہے، عشاء کے وقت اور. فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں،
عصر کے وقت 4 رکعتیں، مغرب کے وقت 3 رکعتیں، فجر میں 2، مغرب میں 3، اور ظہر عصر عشاء میں 4 اب ایک آدمی کہتے ہیں 3 دفعہ تو میں 4 پڑھتا ہوں، فجر میں بھی 4 پڑھ لوں، نماز تو بہت اونچا عمل ہے، مغرب میں 3 کیوں پڑھتا ہوں، 1 رکعت اور ملا کے 4 پڑھ لوں؟ یہ ناکامی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فجر کے وقت 2 پڑھنے میں کامیابی، اور ظہر کے وقت 2 پڑھے گا تو ناکامی، اور مغرب کے وقت 4 پڑھے گا تو ناکامی، اللہ کی ناراضگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ ساری مسجدوں میں آؤ، ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، حکم کیا ہے؟ پاک صاف کپڑے پہن کے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے ہوئے صاف ستھرے، خوبصورتی، پاک صاف کپڑے ہوں۔ اللہ توفیق دے تو خوشبو لگا لے، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، کیا حکم ہے؟ ہر مسجد میں جب بھی آؤ، نماز کے لیے آؤ، جی جماعت آئی ہے اس کی نصرت کے لیے آئے ہو، مسجد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر، میلے کچالے کپڑے پہن کر نہیں، اپنے کاروبار والے کپڑے، اور جو میکینک ہے وہ اپنے میلے کچالے نہیں، صاف ستھرے کپڑے۔ اچھا، مسجدوں میں جب بھی آئیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، زینت والے کپڑے، خوبصورتی والے کپڑے۔ لیکن اللہ کا جو بڑا گھر ہے، اللہ کا جو بڑا گھر ہے، کہتے ہیں ساری مسجدوں کی ماں، ام المساجد، ساری مسجدوں کی ماں، وہاں اگر آدمی جائے عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہاں کہتے ہیں میلے کچیلے، نہانا نہیں، صابن استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کا جہاز تاخیر ہو گئی، 4-6 گھنٹہ مؤخر ہو گیا، اب پسینہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اب دل چاہتا ہے میں نہاؤں، ٹھنڈے پانی سے نہاؤں، صابن سے نہاؤں، صاف ستھرا ہو جاؤں، وہاں جاتے ہوئے تو جتنا میلا کچیلا، جتنے بال بکھرے ہوئے، اتنا اللہ کو پسند ہے۔ ہر مسجد میں خوبصورتی، صاف ستھرے کپڑے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور بیت اللہ میں جاتے ہوئے عمرے کے لیے یا حج کے لیے اب تو کیا ہے، جتنے میلے کچیلے ہو گئے، بدن سے میل اتارو گے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ گرمی کا موسم ہے، اب وہ پسینہ، میل، کچھ ہوا چلی تو وہ گرد و غبار جسم پہ لگ گیا، اگر یہ میل اتارو گے نا مل کے، صابن سے دھو کے، تو جرمانہ دینا پڑے گا، جنایت آ جائے گی۔ 2 چادریں مردوں کے لیے، 2 چادریں، ایک چادر سے لنگی باندھ لی، تہبند باندھ لیا، ایک چادر اوپر اوڑھ لی، سر ننگا ہو۔ ساری مسجدوں میں، ساری دنیا میں جب بھی نماز پڑھو سر ڈھک کے پڑھو، اور وہاں جاتے ہوئے ننگے سر، 2 چادریں، کپڑے بھی سلے ہوئے نہ ہوں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو جرمانہ دینا پڑے گا، سر ڈھک لیا تو جرمانہ دینا پڑے گا، پاؤں کی جوتی بھی وہ آدھی جوتی ہو، پاؤں کی ہڈی ڈھکی بھی نہ ہو، یہ ساری پابندی ہے، اللہ کے حکم ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، جو اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، جو اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت، اس پہ میں نے چلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، دین عقل کے تابع نہیں ہے، ان کا تو جملہ یہی ہے، لیکن مطلب کیا ہوا؟ عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں۔ جو عقل میں آئے گا وہ میں چلوں گا اس پر، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے چاہے عقل میں آئے نہ آئے، عقل دین کے تابع ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو آدمی چمڑے کے موزے پہنتے ہیں نا، آج کل سردیوں میں ہمارے مہمان بھی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں موزے پہن لیتے ہیں تو وضو آدھا ہو جاتا ہے، پاؤں پہ مسح کر لیا، سفر میں ہوتے ہیں 3 دن 3 رات تک مسح کرتے رہو۔ فرمایا کہ چمڑے کے موزے پہن لیے تو اب وضو کرتے ہوئے کیا حکم ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی موزے پہنے ہوئے ہیں تو مسح کرو تو موزے کے نیچے کرو، مٹی لگ گئی ہو، کوئی تنکا لگ گیا ہو، کوئی اور چیز لگ گئی ہو، نیچے صاف کر لو۔
نہیں، حکم کیا ہے؟ موضع کے اوپر مسا کرو. تو فرمایا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضع کے نیچے مسا کرتے، لیکن اللہ کا حکم، پیارے نبی کا طریقہ کہ موضع کے اوپر مسا کرو. سمجھ میں آئے نہ آئے، ویسے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا دین وہ اتارا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. ہاں سمجھ میں آتا ہے. ہر نماز سے پہلے وضو کرو، اب منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، مسح کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، تو یہ آتا ہے کہ آدمی دن بھر کام کرتا ہے، کہیں کارخانے میں، کہیں دفتر میں، کہیں دکان میں، اب بار بار ہاتھ منہ دھوئے گا. ہاتھ منہ ابھی جو پچھلا عرصہ گزرا ہے نا، جو ایک مصیبت بلا آئی تھی، اس میں کیا کہتے تھے؟ بار بار ہاتھ دھو، بار بار ہاتھ دھو، یہی کہتے تھے نا. جو مصیبت گزری ہے بڑی مشکل، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ، کیا بلا تھی، کیا بلا تھی. ہر وقت ہاتھ دھو. وہ تو اللہ نے پہلے حکم دیا دن میں 5 دفعہ تو ضروری ہے فرضوں کے لیے. اگر نفلوں کے لیے بھی وضو کرنا ہے پھر ہاتھ دھو، منہ دھو. تو اللہ کا جو حکم تھا اس نیت سے کرتے ثواب ملتا. اب اس سے ڈر سے بیماری آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، یہ اس کو لگ جائے گی، مجھ کو لگ جائے گی. ارے کیا ہے، یہ عقل کے مطابق ہے کہ منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے. چلو بھائی یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. پھر اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے خالق مالک ہیں، ہم کو روزی دے رہے ہیں، سارے انعامات ہم کو دے رہے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے انعام ہی انعام ہیں. سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے انعامات ہی انعامات ہیں. اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات. محسن کے احسان کا بدلہ، ہم پہ کوئی احسان کر دے ہم ساری زندگی اس کے احسان نہیں بھولتے. یہ بھائی ہیں، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا، میں بہت بیمار تھا، انہوں نے ڈاکٹر کو لائے، دوائیاں لا کے دیں، مجھ پہ احسان کیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی. انہوں نے کوشش کی، ڈاکٹر کو لاتے رہے، دوائیاں لاتے رہے، مجھ پہ خرچ کرتے رہے، اللہ نے مجھے صحت دے دی. اب ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس سے محبت سے ملتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. یہ میرے محسن ہیں. اللہ رب العزت فرمایا کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے، اللہ رب العزت حدیث شریف میں آتا ہے، جب بندہ صبح کو سو کے اٹھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو سر سے پاؤں تک اس کے بدن میں 360 جوڑ، اس کے بدن میں 360 جوڑ، وہ سارے کے سارے اللہ نے اس کو واپس دے دی صحیح سالم. الحمد، سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. ہاں کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. جیسے آدمی مر جاتا ہے، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں، آنکھ ہوتی ہے دیکھتا نہیں، زبان ہے بولتی نہیں، ایسے ہی جب آدمی سو جاتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ سونے میں تو عارضی طور سے چند گھنٹے کے لیے، اور موت میں ہمیشہ کے لیے. تو دعا کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد، موت دینے کے بعد زندگی دی تھی. تو اللہ کتنا احسان ہے. ہر روز صبح کو یہ 360 کے 360 جوڑ اللہ اس کو صحیح سالم واپس کر رہا ہے. بعض دفعہ کوئی آدمی رات کو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے بیچارہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، موت آ گئی، انتقال ہو گیا. اور بعض رات کو سو رہے، صبح کو اٹھے، فالج کی بیماری آ گئی، اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ٹانگ نہیں اٹھا سکتا، بیچارہ لڑکھڑا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اللہ نے نعمت لے لی اس سے. اسی لیے شاعت مایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے اس کے سارے اعضاء اللہ اس کو صحیح سالم واپس کرتے ہیں. ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عام طور سے شروع اسلام میں، اور بلکہ آخر سے کچھ پہلے تک تو غربت فقر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک حضور کے گھروں میں ایک چاند دیکھ لیتے
2 چاند دیکھ لیتے اور تیسرا چاند نکل آتا اور حضور کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. غربت، کھانے میں کچھ تھا نہیں، چولہا کیوں جلے؟ کچھ پکانا نہیں ہے، پکانے کا سامان نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، جو نہیں ہے، پکائیں کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر روز 360 صدقے، یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، اللہ کتنے کریم، اللہ کے رسول کتنے شفیق. فرمایا سبحان اللہ پڑھنا صدقہ، الحمدللہ پڑھنا صدقہ، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا یا پتھر، کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ. مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا صدقہ، مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا صدقہ. اور ان سب صدقوں کا بدلہ بن جاتا ہے چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز نفل. چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز نفل 360 صدقوں کا بدلہ بن جاتا ہے. اب دیکھیے، آدمی بندے کا تو احسان مند ہوتا ہے اور اللہ کا احسان نہیں سمجھتا. اللہ ہر وقت اس کو احسان فرما رہے ہیں، اللہ ہر وقت اس پر احسان فرما رہے ہیں، اپنی نعمتیں دیے جا رہے ہیں، اور یہ پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کے حکم، اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر مسجد میں صاف ستھرے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، ہو سکے تو خوشبو لا کر آؤ، اور اللہ کے بڑے گھر میں جاؤ میلے کچیلے، میلے بدن والے اور ننگے سر، آدھا پاؤں بھی ننگا ہو. اور پھر خالی یہ نہیں، مسجدوں میں آؤ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ. اور اللہ کے بڑے گھر میں جاؤ چلاتے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، ننگے سر، عاشقانہ حیات کے ساتھ. اے اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کے گھر میں آپ کا عاشق آ رہا ہے، بکھرے بالوں والا، چیختے چلاتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما، بار بار توفیق عطا فرما. دل میں کتنا شوق ہوتا ہے وہاں جانے کا، کتنی محبت ہوتی ہے وہاں جانے کی. اللہ نے شوق ڈالا دل میں، اللہ تعالیٰ نے دل میں شوق ڈالا. اب چیختے پکارتے اللہ کو وہاں جاتے، یہ پسند ہے. فرمایا جب حاجی یا عمرے والا ایک دفعہ لبیک پڑھتا ہے، اس کے دائیں طرف جتنے پتھر، جتنے درخت، وہ سب اس کے ہاتھ لبیک پڑھتے ہیں. اور جب لبیک پڑھتا ہے اس کے بائیں طرف جتنے پتھر، جتنے درخت، سب لبیک پڑھتے ہیں. جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا وہ ہم نے کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں طواف شروع کرنے لگے. اب طواف شروع کرتے ہوئے حکم کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دو، نیت کرو. طواف خالی طواف کرنا ہے، عمرے کا طواف کرنا ہے، حج کا طواف کرنا ہے، نیت کرو، دعا پڑھو، پھر جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود سے کہا اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو ایک پتھر ہی تو ہے. اگر میں نے حضور کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا. پتھر کی کیا تعظیم، پتھر کی کیا عظمت، پتھر کی کیا عزت، لیکن اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا اس لیے میں تجھ کو بوسہ دیتا ہوں. جو اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ ہم نے کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ اپنی زندگی کو لانا ہے. اللہ کامیاب فرمائیں گے، اللہ کامیاب فرمائیں گے. اس کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو ناکام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ اکبر، بہت اتباع کرنے والے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو خاص طور سے بہت مشہور تھے کہ حضور کا اتباع کرنے والے. ایک دفعہ
اپنے اونٹ پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ جاتے جاتے اپنا سر نیچے کر لیا، جیسے راستے میں کوئی درخت ہو تو آدمی سر نیچے کر رہا ہے، کوئی سر ٹکرا نہ جائے، سر نیچے کیا، آگے بڑھ کے پھر سر ٹھیک کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں سے میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی راستے کی طرف آئی ہوئی تھی، میں نے حضور کو یہاں سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب وہ درخت نہیں رہا، کاٹ دیا، لیکن چونکہ میں نے حضور کو اس جگہ پر سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، میں سر جھکا کے گزر گیا، حالانکہ وہ وجہ نہیں رہی، درخت کٹ گیا، وہ ٹہنی ختم ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر ایسے اتباع کرنے والے۔ اسی طرح ایک دفعہ تشریف لے آ رہے تھے، اسی طرح اونٹ پر، اونٹ کو روکا، اس کو بٹھایا۔ مسافر کے لیے سفر میں اونٹ کو روکنا، اس کو بٹھانا، پھر اس سے اترنا، پھر کام کر کے پھر اونٹ پہ بیٹھنا، یہ کیا مشکل لگتا ہے۔ گھوڑے میں کوئی مشکل نہیں ہے، پاؤں رکاب میں ڈالا بیٹھ گیا، پاؤں رکاب میں ڈالا اور یوں کر کے بیٹھ گیا، لیکن اونٹ کو جب بٹھاتے ہیں پہلے آگے ہوتا ہے، پھر پیچھے ہوتا ہے، پھر آگے ہوتا ہے، 3 دفعہ آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر بیٹھتا ہے وہ، پھر آدمی اترتا ہے۔ اسی طرح جب بیٹھتا ہے اس کے اوپر پہلے آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اونٹ کا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اونٹ کو بٹھایا، اب بٹھا کر اونٹ سے اترے اور راستے سے ایک طرف ہو کے ایسے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہوں، تقاضا پورا کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے آئے اور اٹھے بیٹھ گئے، نہ استنجا نہ کچھ۔ فرمایا کہ مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، لیکن ایک سفر میں نے حضور کو یہاں تقاضا پورا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے حضور کی اتباع میں نے اونٹ کو بٹھایا، مشکل کام کیا، اونٹ کو بٹھایا اور میں یہاں کے بیٹھا تاکہ حضور کا اتباع پورا کروں۔ صحابہ ایسی اتباع کرنے والے تھے، اللہ ان سے راضی ہوئے، اللہ کے رسول ان سے راضی ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ طے شدہ ہے دنیا آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں، اور دنیا آخرت کی ناکامی دین پر نہ چلنے میں، دین کو چھوڑنے میں۔ جب صحابہ 100% دین پر چلنے والے بنے، اب اللہ رب العزت ان سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العزت ہر موقع پہ ان کی مدد فرمانے والے۔ اللہ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، ہر موقع پہ ان کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے۔ ایک غزوے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضور ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قریب ایک کنواں تھا، لیکن اس میں پانی بہت تھوڑا تھا، اور لشکر پورا، پانی سب کو چاہیے، لشکر کو بھی چاہیے، جانوروں کو بھی پلانا ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پانی کا مسئلہ ہے، کنواں تو ہے کہ پانی سے بہت تھوڑا ہے۔ حضور نے اپنا تیر نکال کر دیا، لو یہ میرا تیر لے جاؤ، یہ جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ اب وہ صحابہ آپ کا تیر لے گئے، جا کے اس کنویں میں ڈال دیا، اس کنویں میں پانی اتنے زور سے ابلا کہ جناب کافی اوپر تک پانی آ گیا۔ صحابہ نے خوب پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے مشکیزیں بھر لی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین بہت آسان ہے، دین پر عمل کرنا اور دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ ابھی ہم چلتے نہیں ہیں، عمل جس طرح کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دین پہ عمل بھی کرنا ہے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی محنت بھی کرنی ہے۔ ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا بن جائے، اور ہماری نیت تو ہو کہ ہر غیر مسلم، ہر کافر، مشرک، ملحد اور بے دین، سب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ دیکھیے نا، کوئی کافر، بت کی پوجا کرنے والا، کوئی بے دین اگر کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی دوزخ کی آگ، ہمیشہ
کبھی دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکتا. دوزخ کی آگ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جب دوزخیوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا وہ چیخیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس دن کا چیخنا چلانا کام نہیں آئے گا. اب بتائیے، ایک غیر مسلم، ایک کافر کلمہ پڑھے بغیر، ہم نے اس پر محنت نہ کی، اس کے لیے دعائیں نہیں مانگی، اب وہ مر گیا بغیر کلمہ پڑھے، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا، ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ پڑھ لیتا، ایمان لے آتا، مسلمان بن جاتا، ہمارا بھائی ہو جاتا. جو ہمارے حقوق وہ ان کے حقوق، جو ہماری ذمہ داریاں وہ ان کی ذمہ داریاں. دین پر چلنے والے بنتے، وہ کافر مسلمان ہو کر پورے دین پر چلنے والے بنتے اور دین کی محنت کرنے والے بنتے، تو جیسے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد، ایسے ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. جی ہاں، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرے احکامات کو کتنے پورے کرتا ہے، یہ میرے دین پہ کتنا چلتا ہے، اور میرے دین کو زندہ کرنے کی کتنی محنت کرتا ہے، میرے دین کو زندہ کرنے کی کتنی محنت کرتا ہے. یہ محنت یہ ہمارے ذمے ہے. پورے دین پر چلنا، ایک ایک چیز، ایک دین کے ایک ایک حکم پہ عمل کرنا، اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش اور محنت کرنا، اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر رو رو کے اللہ سے مانگنا، اور مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا. آج مسجدوں میں چیزیں تو بھر دی جاتی ہیں، بڑے قیمتی چیزیں اس میں رکھ دی جاتی ہیں، کہیں خوبصورت پنکھے لگا رہے ہیں، کہیں اس میں ایئر کنڈیشن. اب تو مسجدوں میں ایئر کنڈیشن بھی لگنے لگے، پہلے تو مسجدوں میں نہیں لگتے تھے، لوگ گرمی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، پنکھے چل رہے ہیں، چلو بھائی گرم ہوا آ رہی ہے. اب ایئر کنڈیشن لگنے لگے، پانی کے کولر لگنے لگے. مسجد میں چیزیں بھر دیں لیکن اعمال سے خالی ہو گئی، اعمال سے خالی ہو گئی. مسجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے دروازے پر، دروازے کے اندر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ مسجد با جماعت نماز کے جماعت ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے. کیونکہ مسجد میں آدمی کوئی نہیں ہوتا، اعمال کوئی نہیں کر رہا، خالی مسجد. اب ڈر لگتا ہے کوئی چور نہ آ جائے، گھڑی نہ چرا لے، قیمتی گھڑی ہے، کوئی اور چیز چوری نہ کر لے، اس لیے مسجد کو بند کر دو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی. اس میں کوئی تالا نہیں لگتا تھا، کوئی کنڈی نہیں لگتی تھی، اور شروع میں تو اس کا دروازہ بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں مسجد میں سوتا تھا. میں کیا دیکھتا تھا، رات کو جب لوگ سو جاتے تھے اپنے گھروں میں یا مسجد میں، تو کتے آ جاتے تھے اندر، مسجد کے صحن میں چکر لگاتے تھے. دروازہ کوئی نہیں تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، کتے آ جاتے تھے. تو حضور کی مسجد چیزوں سے خالی تھی، اعمال سے آباد تھی، اعمال سے بھری ہوئی تھی. چیزوں سے خالی تھی، اعمال سے بھری ہوئی تھی. حضور کی مسجد نبوی میں، جناب کے عہد مبارک میں، جناب کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس میں عبادت ہوتی تھی. ساری رات. کچھ صحابہ رات کے شروع کے آدھے حصے میں، اب کچھ صحابہ رات کے آخر کے آدھے حصے میں. آدھی رات کو ایک اذان دی جاتی تھی. اب تو وہ مشہور ہو گئی تہجد کی اذان. اب بھی حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور سعودی عرب کی ساری مسجدوں میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے نام سے تہجد کی اذان دی جاتی ہے. اصل میں یہ اذان تھی آدھی رات کو. حضور کے زمانے میں یہ آدھی رات کو اذان دی جاتی تھی. گھڑی گھنٹے اتنے عام نہیں ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا وقت ہو گیا. تو آدھی رات کو یہ اذان دی جاتی تھی کہ جو لوگ مسجد میں شروع رات سے اب تک عبادت کر رہے ہیں، اب تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا، بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اب گھر جاؤ، گھر جا کے آرام کرو. اور یہ اذان دی جاتی تھی ان لوگوں کے لیے جو شروع آدھی رات میں گھر میں سو رہے تھے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ
گھر میں تم سو لیے، اللہ کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کے دین کا تم پر حق ہے، مسجد کا تم پر حق ہے، اب مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ کچھ صحابہ شروع کی آدھی رات میں، اور کچھ صحابہ آخری آدھی رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی مسجد آباد تھی۔ اگر وہ حضور کی اس مسجد میں، جس میں دن میں بھی اعمال، رات کو بھی اعمال، پکے سے پکا کوئی کافر اگر لا کے اس کے اندر باندھ دیا جاتا، 3 دن کے اندر پکے سے پکا کافر مسلمان ہوئے۔ ہاں، ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا، اس کا دل بدل کے رہتا تھا، بدلے بغیر رہتا نہیں تھا۔ ہاں، ایک واقعہ آتا ہے، ایک پکا کافر اپنی قوم کا سردار تھا، سمامہ اس کا نام تھا، سمامہ بن اسال۔ کیا نام تھا؟ سمامہ بن اسال۔ بڑے پکے دشمن، کئی صحابہ کو شہید کیا، اور ایسے نہیں کہ صحابہ کو شہید کر دیا، نہیں، ان کو تکلیفیں دے دے کے، اذیتیں دے دے کے شہید کیا کئی صحابہ کو۔ حضور کو اطلاع پہنچتی رہتی تھی کہ فلاں صحابی کو سمامہ نے شہید کر دیا اور اذیتیں دے دے کے مارا۔ حضور نے اعلان کر دیا، سمامہ کو، جس آدمی کو سمامہ ملے وہ اس کو قتل کر دو، میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں، سمامہ جس کے ہاتھ چڑھے اس کو مار دو، جان سے مار دو، وہ قاتل ہے، صحابہ کو شہید کیا ہے، اسے خون کر دو۔ اعلان تھا حضور کا۔ اب وہ ایک دفعہ صحابہ پہرا دے رہے تھے مدینہ منورہ کے آس پاس، حضور مقرر فرمایا کرتے تھے، باری باری پہرا دیتے تھے، پہرا دے رہے تھے، رات کو چکر لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی گزرتا ہوا نظر آیا ان کو، آپس میں کہنے لگی کون ہے یہ؟ کہیں جاسوس تو نہیں، کافر تو نہیں، کافروں کا جاسوس تو نہیں؟ ارے اس کو پکڑ لو۔ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور لے جا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے ہیں۔ صبح کو حضور تشریف لائیں گے، اگر کوئی ایسا جاسوس واسوس نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے حضور، اور اگر جاسوس ہوا تو پھر حضور فیصلہ فرمائیں کیا کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے یا قید رکھنا ہے۔ صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ کے لا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ رات کا وقت ہے تو صبح کو حضور تشریف لائیں گے، اب یہ ستون سے بندھے ہوئے چپ کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی، صبح کی نماز کے لیے حضور تشریف لائے، مسجد نبی میں آپ اندر داخل ہوئے، ستون پہ نگاہ پڑی، ارے یہ کون آدمی بندہ ہوا ہے، یہ کون ہے؟ جب قریب گئے، ارے یہ تو سمامہ ہے۔ حضور نے پہچان لیا، ارے یہ سمامہ ہے، اس کو تم نے کہاں سے پکڑ لیا؟ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رات کو ہمارے پہرے دینے کی باری تھی، یہ سب مدینہ والا کے پاس سے گزر رہا تھا، ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ دشمن نہ ہو، کہ دشمن کا جاسوس نہ ہو، ہم اس کو پکڑ کر لا کے ہم نے باندھ دیا، آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ دشمن ہے، جاسوس ہے، کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ سمامہ ہے، اس کو یہاں بندہ رہنے دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، سمامہ کو بندہ تو رہنے دو، لیکن بھوکا مت رکھنا، میری اونٹنیوں کا دودھ دو کر سمامہ کو لا کے پلایا کرو، کہیں اور سے دودھ مت لانا، میری اونٹنیوں کا دودھ لانا۔ پکا دشمن جس کے قتل کا حضور نے اعلان کر دیا تھا۔ اب حضور کے پاس آ گئے تو حضور ان کو قتل نہیں کروا رہے، احسان فرما رہے ہیں، اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، مسجد نبی کے اندر ہے۔ اب دیکھیے ماحول، پہلے دن حضور تشریف لائے، اے سمامہ کیا خیال ہے؟ اے سمامہ کیا خیال ہے؟ سمامہ نے کہا، ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان تريد المال فسل تعطى۔ 3 باتیں کی۔ سردار تھے، معزز عزت والے آدمی تھے، اور اپنے قبیلے کے بڑے معزز آدمی تھے۔ کیا کہا؟ اگر آپ مجھ پہ احسان فرمائیں گے، مجھے آزاد کر دیں گے، تو مجھے آپ شاکر، شکر گزار، میں اس پہ آپ کا شکر ادا کروں گا،
اور آپ مجھے قتل کریں گے، آپ کو حق ہے، آپ کو حق ہے، میں نے آپ کے آدمیوں کو مارا ہے، آپ کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کر دیجیے۔ بڑے جی گردے والے تھے۔ اور تیسری بات کی، اگر آپ کو مال چاہیے نا، مال چاہیے، مال کی ضرورت ہے، مانگیے کتنا مال چاہیے، آپ کو مل جائے گا۔ حضور کو جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، یہ بندے ہوئے۔ دوسرے دن تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ستون سے بندے ہوئے ہیں، ضروریات کے لیے صحابہ ان کو کھولتے تھے، پھر لا کے باندھ دیا کرتے تھے، اور دودھ صبح شام حضور کی اونٹنیوں کا ان کو پلایا جاتا تھا۔ دوسرے دن حضور تشریف لائے، وہی سوال، آپ کا وہی سوال، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ ان کا وہی جواب، ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم وان تريد المال فسل تعطى۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دن تو غصہ، انتقام کا جوش، جواب دیا بظاہر سختی کے ساتھ، دوسرے دن طبیعت میں کچھ نرمی آ گئی، مسجد کے ماحول میں ہے نا، اعمال کے ماحول میں ہے، ایمان کے ماحول میں ہے، اعمال کے ماحول میں ہے، دن میں اعمال ہو رہے ہیں، رات کو صحابہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تھے تو بہت عقل مند، تھے بہت سمجھدار، اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت عقل مند، بہت سمجھدار، تو ہو سکتا ہے کہ دل پہ کچھ اثر ہونے لگا۔ دوسرے دن جواب دینے میں ذرا نرمی آ گئی، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، آگے بڑھ گئے، مسجد میں جا کے اپنے اعمال میں مشغول ہو گئے، حضور نماز پڑھائی یا جو بھی اعمال تھے۔ جب تیسرے دن تشریف لائے، پھر حضور کا وہی سوال، ماں بال ہو گیا ثمامہ کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ ان کا وہی جواب، وہی جواب جو پہلے دن جواب دیا، وہی دوسرے دن دیا، وہی تیسرے دن دیا۔ لگتا ہے ایسے کہ شاید تیسرے دن تک وہ گھائل ہو چکے تھے، مائل ہو چکے تھے، حضور نے پہچان لیا، یا ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہوا کہ اب ثمامہ وہ ثمامہ نہیں رہا پہلے والا۔ تیسرے دن کے جواب کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو، چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اب اتنا پکا دشمن مشکل سے کہیں قابو آیا، اور حضور فرمایا چھوڑ دو۔ صحابہ تو صحابہ تھے، وہ تو اپنی جان بھی حضور قربان کرنے والے تھے، حضور کے اشارے پہ جان قربان کرنے والے۔ ایک نے بھی نہیں کہا رسول اللہ آپ کیا فرمانے چھوڑ دیں، آپ تو فرمائیے اسی گردن اڑا دیں اس کو، ایک منٹ کی بھی دیر کوئی ثابت، ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کیا۔ حضور ارشاد فرمایا چھوڑ دو، ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ بس صحابہ آئے، رسیاں کھول دیں، جاؤ، ہمارے پیارے نبی نے حکم دے دیا، اب چلے جاؤ۔ ثمامہ نکلے وہاں سے، مسجد نبی سے نکلے، حضور صحابہ مسجد میں ہیں، اعمال مشغول ہیں، ان کو آزاد کر دیا۔ اب یہ مسجد نبی کے قریب ایک باغ تھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے غسل کیا، کفر کی گندگی جسم سے دھوئی، شرک کی گندگی جسم سے دھوئی، غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، واپس آئے مسجد میں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اور اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فاتح نا علماء فرماتے ہیں کہ اکثر جو کافر مسلمان ہوئے وہ اخلاق سے، حضور کے اخلاق سے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، حضور اخلاق، جامع الاخلاق تھے، مکارم اخلاق، حضور کے اخلاق بڑے اونچے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اب حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ سب سے، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ برا لگتا تھا، مبغوض تھا، مجھے آپ کے چہرے سے بغض تھا۔ اب ایمان لانے کے بعد دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا، دل کی کایا پلٹ گئی۔ 3 دن مسجد نبی میں رہے،
دل کی کایا پلٹ گئی. مجھے آپ کا شہر مدینہ سارے شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، مجھے اس سے بغض تھا، میرے سامنے مبغوض تھا یہ شہر. آپ کلمہ پڑھ کے اسلام لا کر آپ کا شہر سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا. آپ سب سے زیادہ محبوب، آپ کا شہر سب شہروں سے زیادہ محبوب شہر. حضور سن رہے ہیں ان کی بات، خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرا امتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دوزخ کی آگ سے بچ گیا. حضور کو یہ تمنا تھی میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے. حضور کی یہ تمنا تھی، حضور کے ہر وقت کی چاہت تھی، حضور کے دل میں یہ غم تھا کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے. حضور جو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، آپ کے دل سے سینے سے نماز پڑھتے ہوئے جو آواز نکلتی تھی، صحابہ کہتے تھے آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے سینے سے، آپ کے مبارک سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کے وقت. اور ایک صحابی نے کہا ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی کے چلنے کے وقت. گھوں گھوں. وہ کیا تھا؟ اپنی امت کا غم تھا، اپنی امت کا غم تھا. کون سی امت کا؟ مسلمانوں کا؟ نہیں، مسلمان تو صحابہ تھے، وہ تو حضور جان چھڑکنے والے تھے. آپ کو غم تھا اپنی اس امت کا جو ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی، اس کا غم تھا، اس کا غم تھا وہ. اچھا خیر، اب یہ ثمامہ مسلمان ہو گئے، حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، احادیث شریف سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب نکلنے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے علاقے سے نکلا تھا کہ مکہ مکرمہ جاؤں گا، وہاں جا کے عمرہ کروں گا، عمرے کے خیال سے نکلا تھا، آپ کے آدمی نے پکڑ لیا، مجھے لا کے باندھ دیا، اب میں کیا کروں؟ حضور شاہ فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، جس نیت سے نکلے تھے جاؤ مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کرو، لیکن دیکھنا اب جاہلیت کے طریقے پر اور کفر کے طریقے پر عمرہ نہ کرنا، اسلامی طریقے سے عمرہ کرنا. یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا. اجازت دے دی. اب یہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ میں، پہنچے ثمامہ بن اسال، اور جا کر احرام باندھ کر پہنچے وہاں پر، اور جا کے طواف شروع کیا عمرے کا. تو جو اسلامی طریقہ تھا اس طریقے پہ طواف کر رہے ہیں. مشرکوں نے دیکھا، سب جانتے تھے ان کو، اس لیے کہ ان کے علاقے سے سارا غلہ ان کے علاقے سے یہاں مکہ مکرمہ آتا تھا. مکہ مکرمہ والے جو غلہ کھاتے تھے، خوراک کھاتے تھے، وہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے علاقے سے آتا تھا، نجد کے علاقے کے تھے. اب وہ لوگ پہچانتے تھے اور دیکھا یہ کیا، یہ ثمامہ تو حضرت محمد کے طریقے میں طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے. کیا کہنے لگے؟ سبع ثمامہ، ارے ثمامہ تو بے دین ہو گیا. لیکن یہ ایسے جری بہادر تھے کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اب دیندار ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. کافر چپ، بول نہیں سکتے تھے. اوروں کو تو تکلیف پہنچاتے تھے، عذاب دیا کرتے تھے، سزائیں دیا کرتے تھے، لیکن ثمامہ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. انہوں نے اطمینان سے عمرہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے اپنے علاقے واپس چلے گئے. اور انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ والوں سے کہا کہ میرے علاقے سے تمہارے یہاں غلہ آتا ہے، اب جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے وہاں سے ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا، خبردار. واپس پہنچے، وہاں جا کے اپنے قوم سے کہا کہ مکہ مکرمہ غلہ نہیں بھیجنا. نہیں بھیجیں گے، ہمارے سردار کا حکم ہے، نہیں بھیجیں گے. غلہ بند کر دیا. اب وہ جو مکہ مکرمہ والوں کے پاس غلہ تھا کب تک چلتا جتنا ذخیرہ رکھا ہوا تھا کب تک چلتا؟ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگا. اب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں، اللہ کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ، ثمامہ سے کہہ دیں ہمارا غلہ کھول دے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب ان کو حضور کو رشتہ داری یاد آ رہی ہے. پہلے جان سے مارنے پہ تلے ہوئے تھے، صحابہ کو شہید کر رہے تھے، صحابہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اب جب خود پہ تکلیف آئی تو حضور کے پاس 2 آدمی بھیجے.
وہ دو آدمی آئے دہائی دیتے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ، ثمامہ سے کہے غلہ کھول دے ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ حضور مسکرائے، پچھلی ان کی تکلیفوں کو دینے کو، ان کی مصیبتیں دینے کو وہ یاد کیا آپ نے، مسکرائے، اور اس کے بعد پھر آدمی بھیجا کہ جاؤ اسامہ سے کہو غلہ کھول دیں ان کا۔ احسان کرنے والے، اخلاق والے، ہمیشہ کے دشمن، اب تو موقع ملا تھا ان سے بدلہ لینے کا، موقع ملا بدلہ لینے کا، نہیں، ہمارے پیارے نبی نے بدلہ نہیں لیا، کہا ثمامہ سے کہو غلہ کھول دیں ان کا۔ حضور کا حکم پہنچا، پھر غلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اعمال سے آباد تھی۔ آج ہم دیکھیں نا، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ وقت لگائے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں، کسی مسجد میں 25، کسی مسجد میں 40، 3 چلے لگائے ہوئے، 20 چلے، 3 چلے والے اور 40 چلے والے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن روزانہ جوڑنے والے ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہماری مسجدوں کیا حال ہے۔ روزانہ وقت دینے والے، روزانہ جوڑنے والے، کہیں 4، کہیں 6، بہت زیادہ ہوئے تو 6، 8، 10، بس 10 سے نیچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ 3 چلے والے 25، 30، 40 چلے والے اور زیادہ، یہ بہت کمی کی بات ہے۔ اب ہم نے تبلیغ میں وقت لگا لیا، ہمارے سامنے آ گیا، یہ کام حق ہے، یہ کام حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک مسلمان کے ذمے اس کام کو لگایا ہے، ہر امتی اس کام کا ذمہ دار ہے۔ سب پتہ لگ گیا، تبلیغ میں نکل کر الحمدللہ کام سامنے آ گیا، اللہ کی مددوں کو دیکھا۔ پہلے تو نکل نہیں رہے تھے، میری دکان میں بہت مشغولیت ہے، میں 3 دن کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی اسی طرح تھا، وہ بیچارے نماز کے لیے ان کو اٹھنا مشکل تھا، بڑی مشکل سے نماز کے لیے جاتے اور جلدی آ جاتے، مشغول تھے دکان میں۔ تبلیغ والے جاتے رہے، سلام کرنا، دعوت دینا، سلام کر، بھائی میں نہیں جا سکتا، بھائی میں نہیں جا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ویسے جواب دے دیا کرتے تھے۔ لیکن تبلیغ والے ہی ماشاءاللہ جو صحیح معنوں میں تبلیغ والے ہوتے ہیں، وہ پھر جاتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگ کر، نفلیں پڑھ کر، دعا مانگ کے پھر جاتے رہتے ہیں۔ آخر بڑی مشکل سے انہوں نے کہا اچھا چلو میں 3 دن کے چلتا ہوں۔ 3 دن کے چلے گئے۔ وہ دکاندار، وہ صاحب جن کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل تھا، پیشاب کئی گھنٹے روک کے رکھتے تھے کہ میں جا نہیں سکتا اٹھ کے یہاں سے اٹھ کے جا نہیں سکتا۔ اور جب 3 دن کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ کوئی کاروبار میں فرق نہیں پڑا، کوئی نقصان نہیں ہوا، حد ہو گئی۔ خامخواہ میرا دماغ خراب ہوا تھا، میں کہتا تھا کہ میں ہوں گا تو دکان چلے گی، میں ہوں گا تو کاروبار چلے گا، میں 3 دن دکان میں نہیں تھا تو کاروبار چلتا رہا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہمت دی، چلہ لگایا، پھر 3 چلے لگائے، پھر بیرون ملک میں سفر کیا، بیرون ملک میں سفر کیا۔ اب ان کے میرے عزیز تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، میرے بہنوں کی، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے ہم نے اس کو اعمال والا بنانا ہے، اپنی مسجد کو اعمال سے آباد کرنا ہے۔ یہ بہت گراوٹ کی بات ہے کہ ہم دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے مسجد کو آباد نہیں کرتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ہم سہولتیں والی چیزیں لگا رہے ہیں، نمازیوں کی سہولت کے لیے کولر لگا رہے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں ان کو تکلیف نہ ہو، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اور بعض مسجدوں میں ٹھنڈی مشین، ایئر کنڈیشن جسے کہتے ہیں، مولانا صاحب ٹھنڈی مشین کہتے ہیں اس کو، ایئر کنڈیشن وہ لگاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں، اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اصل مسئلہ، اصل جو چیز ہے وہ تو مسجدوں کی آبادی ہے، اعمال سے آبادی۔ اس لیے ہم نے یہ نیت کریں، ہمارے سب ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی واپس جا کے ہم نے بھی اپنی مسجدوں میں روزانہ وقت دینا ہے انشاءاللہ، کم سے کم 2.5 گھنٹے۔ کون بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اس کی نیت کریں۔ ہمارے مشرے والے بہت فکر مند ہیں اس کے لیے، بہت فکر مند ہے کہ ہمارا کام بڑھ نہیں رہا، تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن
مسجدیں آباد نہیں ہو رہی. تبلیغ میں وقت لگانے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. یہاں رائے سے جماعتیں پہلے 50 نکلتی تھی، 60 نکلتی تھی، 100 نکلتی تھی، اب ماشاءاللہ 150، 200، 250، 300. یہ بعض موسموں میں، سردی کے موسم میں، اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں ایسی ہوگا 200، 250، 300 ہی انشاءاللہ تعالی. لیکن بھائیوں، اپنی اپنی مسجد کو اعمال سے آباد کرنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے نا، مسجد کو آباد کرنے کے بہت فضائل. کیا فرمایا کہ جو مسجدوں کو اعمال سے آباد کرتے ہیں وہ مسجدیں دعائیں کرتی ہیں. ہاں، مسجدیں دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی ایسی آباد فرما جیسے انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی محلے والے مسجد کو اعمال سے آباد نہیں کر رہے تو وہ مسجدیں بددعا دیتی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی ایسے ہی برباد فرما جیسے انہوں نے تیرے گھر کو برباد کر دیا، جیسے انہوں نے تیرے گھر کو برباد کیا. اب بتائیے، جب مسجدیں بددعائیں کریں گی تو ہمیں اپنے گھروں میں کہاں چین ملے گا؟ گھروں میں کہاں سکون ملے گا؟ گھروں میں پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا پھر؟ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، اللہ نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا. اور فرمایا مسجد تو ہر متقی مومن کا گھر ہے. بیت کل مومن تقی، ہر مومن متقی مومن کا گھر ہے. اور فرمایا اگر خدا نہ خواستہ کسی علاقے، کسی محلے کے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر، اس علاقے پر اپنے عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ان پہ اپنا عذاب اتاروں گا، ان کو ہلاک کر دوں گا. لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو 3 اعمال کرتے ہوں. کتنے اعمال کرتے ہو؟ صرف 3. ایک تو یہ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، غرض کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اسے پیسے لینے کے لیے نہیں، چاپلوسی کر کے اور اس کی خوشامد کر کے اس کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو. ایک عمل. دوسرا عمل کیا؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے. یہ تبلیغ والے الحمدللہ جو تبلیغ کو اہتمام سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرتے ہیں. روزانہ مسجد میں کچھ لوگ 2.5 گھنٹے، کچھ لوگ 4 گھنٹے اور کچھ لوگ 8 گھنٹے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگرچہ 8 گھنٹے دینے والے کم ہیں لیکن 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھی ہیں. دوسرا عمل کیا ہے کہ اس محلے میں، اس علاقے میں کچھ لوگ مسجد کو اعمال سے آباد کرنے والے. 2 عمل ہو گئے، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے والے. اور تیسرا عمل ہے آخر شب میں اٹھ کر، آخر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے والے، نفل پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے. کچھ لوگ بھی اگر اس بستی میں ایسے 3 عمل کرنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کچھ لوگوں کی برکت سے، ان کچھ لوگوں کے اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت اس پوری بستی سے اور اس پورے علاقے سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے. ہاں، مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے، مسجدیں اعمال سے آباد ہوں، اللہ اپنے عذابوں کو اٹھا لیتے. آج ہم دیکھتے ہیں گھر گھر پریشانی، گھر گھر مصیبتیں. ماں بیٹی ماں کی نہیں مان رہی، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا، اور باپ بیٹے سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، اور گھر میں روزی کی کمی اور خوراک کی کمی، غذا کی کمی، اور پریشان ہیں. شوہر بیٹا دونوں دن رات محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی. ان کے برے عملوں کی وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی.
میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے سامنے کوئی اس کی سند ہوگی، کوئی کتاب ہوگی، انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ دیکھو جب تم پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے نا، مدرسہ پڑھاؤ گے انشاءاللہ، جب تمہیں تنخواہ ملا کرے نا، تو تنخواہ جب مل جائے تو سورہ کوثر، انا اعطینا کل کوثر 41 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر لیا کرو. انشاءاللہ اللہ تمہارے تنخواہ میں برکت دیں گے. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، جب مجھے تنخواہ ملتی ہے میں اس پہ دم کرتا ہوں، مہینہ ختم ہو جاتا ہے تنخواہ ختم نہیں ہوتی. اللہ ایسی برکت دیتی ہے. اعمال ہے نا، اعمال اعمال. تو آج بے برکتی ہمارے گھروں میں اتر گئی، ہمارے اعمال کم ہو گئے، اعمال بگڑ گئے، اعمال کم ہو گئے تو ہماری روزی میں بے برکتی ہو گئی. صدقہ دینے سے برکت آتی ہے. تم اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اللہ تم کو عطا فرمائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ ترس کھاؤ، آسمان والے تم پر رحم کریں. غریب کے گھر کا چولہا، غریب کے گھر کا چولہا اس کے صدقہ دینے چل رہا ہے. یہ غریب کو ہر مہینے چپکے سے جا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ اس کا چولہا چلائے گا. اس نے غریب کا چولہا چلایا، اللہ اس کا چولہا چلائے. غریب کی ضرورتیں پوری کی، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے. جو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرماتا ہے. ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے نا، ہر روز جب صبح کو سورج نکلتا ہے، ہر روز جب صبح کو سورج نکلتا ہے، سورج کی دائیں طرف ایک فرشتے، سورج کی بائیں طرف ایک فرشتے، سورج کی دائیں طرف ایک فرشتے، سورج کی بائیں طرف ایک فرشتے. دائیں طرف والے فرشتے دعا کرتے ہیں، ربی اعطی منفقا خلفا. اے میرے رب، جو تیرے راستے میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرنے والا ہے، اس کو اس کا بدلہ عطا فرما. ہر روز صبح سورج نکلتے ہوئے دائیں طرف والے فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو خرچ کر رہے ہیں نا آپ کے راستے میں، اس کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور بائیں طرف والے فرشتے، ربی اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو اپنے پیسے کو روک روک کے رکھتا ہے، تیرے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، غریبوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کرتے، تباہ کر دے. اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑی دولت اکٹھی کی، آگ لگ گئی، ساری دولت راکھ ہو گئی. بڑی کاروبار کیا، بڑی تجارت کی، اور آگ لگ گئی، ساری تجارت، سارے کاروبار، ساری دکان، سب سارا سامان ختم. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. تو اعمال کرنے والے اور دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے، مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے والے. مسجدیں اعمال سے آباد ہوں گی، مسجدوں کی دعائیں لگیں گی ہم کو. اے اللہ ان کے گھروں کو ایسی آباد فرما جیسے تیرے گھر کو آباد کیا. مسجدوں کو آباد کرنے والے گشت کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورے علاقے سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. تو بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہے. نیت کر لی سب نے انشاءاللہ. یعنی یہ نہ سوچیں کہ فلاں نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا. میں مسجد میں کتنا وقت دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے میں روزانہ مسجد میں کتنا وقت دے رہا ہوں. میں گشتوں میں اپنے محلے میں محنت کرنے میں کتنا وقت دے رہا ہوں. خود بھی وقت دیں اور ہر مسلمان کو، ہر اپنے تبلیغی ساتھی کو نرمی اکرام سے، پیار سے اکرام کر کے اس کو بھی وقت دینے والا بنائیں. یہ بہت اہم تقاضا ہے. یہ ہمارے مشورے میں، ماہانہ مشورے میں بہت زور سے اس بات چلی کہ اپنی اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں
اور اپنے ساتھیوں کو، وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کو مسجد میں جڑنے والا بنائیں، مسجد میں وقت دینے والا بنائیں۔ محنت کریں گے نہیں انشاءاللہ دوسروں پر بھائی، انشاءاللہ۔ عرض یہ ہے، یہ محنت ہمارے ذمے ہے، اس محنت کو ہم نے کرنا ہے، اور یقینی بات ہے جب اس محنت کو کریں گے اللہ رب العزت، ہم جو محنت کریں گے ہماری تھوڑی محنت میں اللہ تھوڑی روزی میں برکت دیں گے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تھوڑی روزی میں اللہ روزی برکت ڈال دیں گے اور ہمارے ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور لوگوں کی زیادہ روزی، زیادہ آمدنی، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہماری تھوڑی روزی، تھوڑی آمدنی، اللہ اپنی قدرت سے ہماری روزی پوری کرے، ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے آ کے سلام کیا، حضرت ابو ہریرہ نے آ کے سلام کیا، بیٹھ گئے، اب تین صحابہ ہو گئے، حضور کی خدمت میں تین صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں صرف 7 دانے، 7 دانے کھجور کے۔ صحابہ کتنے ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ 3، کھجوریں کتنی ہیں؟ 7۔ حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد فرمانے پر ہم نے بسم اللہ پڑھی اور کھجور کھا رہے ہیں، ہم کھاتے جا رہے ہیں، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی، ہم تینوں کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھجور اٹھاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، منہ میں رکھتے ہیں اور کھجور کھا کے الٹے ہاتھ کی مٹھی میں گھٹی رکھ لیتے۔ حالانکہ صرف 7 کھجوریں تھیں، 7 کھجوریں، لیکن ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھوکے ہوتے تھے، پیٹ خالی ہوتا تھا، خوب کھجوریں کھا لی، ہم تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا، خوب پیٹ بھر گیا۔ جب خوب پیٹ بھر گیا تو دو صحابہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے مٹھی کھولی، اپنے ہاتھ میں جو گھٹیاں تھیں وہ گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گھٹلیاں تھیں۔ دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی، گھٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں بھی 50 گھٹلیاں۔ حالانکہ پیٹ میں کتنی تھی؟ صرف 7 کھجوریں، اور گھٹلیاں کتنی ہیں؟ 50 اور 50، خالی پیٹ بھر گیا، گھٹلیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی مٹھی کھولی، اپنے ہاتھ کی گھٹلیاں گنی تو میرے ہاتھ میں 54 گھٹلیاں، 4 زیادہ، 50 اور 50 100، 50 اور 50 100 اور 54، 154 کھجوریں ہم تینوں نے کھا لی، اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ یہ کہاں سے آئیں کھجوریں؟ یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے آئیں، اللہ کے غیبی خزانوں سے آئیں۔ اللہ دیتے ہیں، کیسے دیں گے یہ اللہ کے علم ہے، یہ اللہ کے علم۔ ایک صحابی نماز کے لیے جا رہے تھے تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اللہ کا غریب بندہ تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اپنی خادمہ سے کہا، باندی سے، گھر میں جو درم رکھے ہو دے دو۔ اس نے کہا گھر میں صرف 6 درم ہیں، کہا دے دو۔ آپ کا روزہ بھی ہے، میں افطاری کا انتظام کہاں سے کروں گی؟ دے دو۔ گھر میں اور کچھ نہیں ہے، کہا دے دو۔ جا کے دے دی 6 درم، اب گھر خالی، نہ کھانے کو کچھ نہ پیسے۔ چلے گئے مسجد میں، وہاں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، اعمال میں مشغول رہے، عصر پڑھی، اعمال میں مشغول رہے، مغرب پڑھی، پانی وانی سے روزہ کھول دیا، مسجد میں رہے۔ مغرب کے بعد فرض تو پڑھ کے نوفل وغیرہ اطمینان سے پڑھ کے گھر میں پہنچے۔ گھر میں پہنچے تو باندھی نے کہا آئیے کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ آپ جب چلے گئے میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، آپ کے بستر کو اٹھایا جھاڑنے کے لیے، اس بستر کے نیچے 600 درم رکھے ہوئے تھے، 600 درم۔ صحابی نے کیا فرمایا؟ واللہ میں نے نہیں رکھے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، یہ اللہ نے غیبی خزانہ، 6 درم جو کل خزانہ، کل سرمایہ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ نے 600 دے دی، اسی وقت 600 دے دی۔ تو صحابہ
عمل کر کے اللہ سے لیتے تھے، عمل کرنے والے تھے، دعوت دینے والے اور دوسروں میں محنت کرنے والے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دیتے تھے، ان کے بچوں کو نیک بناتے تھے۔ آج بچے، اولاد لوگوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے، اپنی اولاد لوگوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے۔ پہلے تو باہر ملکوں میں جا کر ہم سنتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی اولاد عذاب بنی ہوئی ہے، لوگ آگے روتے تھے، میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، اس کو دیکھ کے میں آنسوں سے روتا ہوں، وہ کیسے جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، کیسے غلط لوگوں کے ہاتھ سے چڑھ گیا ہو، کیا کیا سناتے ہیں۔ وہاں سنتے تھے تو اپنے ملک میں اس طرح ہونے لگا، وہاں اعمال نہیں تھے تو وہاں مصیبتیں آئیں، یہاں جب اعمال کم ہوئی تو یہاں مصیبت آنی شروع ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت تبلیغ والی محنت کو ہم نے اپنی زندگی کا اصل کام بنانا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، اپنے اکثر بیانوں میں اور اکثر وقت یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ کیوں بھائی، جو حضرات بیٹھے ہوئے حاجی صاحب کو دیکھنے والے، ان کے بیان سننے والے، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ اپنے ایک بیان میں کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے فرماتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ بھائیوں، اس دعوت تبلیغ والے کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ جیسے کاروبار کو اپنا کام بنایا، ملازمت کو اپنا کام بنایا، کارخانے کو اپنا کام بنایا، کھیتی باڑی کو اپنا کام بنایا، ایسے وہ کام تو ہیں تھوڑے، اور وہ کام ہے ضرورت کے بقدر، اور دعوت والا کام، دین کی محنت والا کام، یہ ہمارا اصل کام ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ نمبر 1 دین کی محنت کا کام، نمبر 2 دنیا کے کام۔ اس پر ہم آ جائیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے اور مددوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ رحمتوں کے، برکتوں کے اور مددوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ غیب سے اللہ کی مدد ہے۔ کیا ارشاد میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی پر اللہ آسمانوں سے ہی برکتیں نازل فرماتے ہیں اور زمین سے ہی برکتیں نکالتے ہیں، زمین سے برکت نکالتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بس یہ درخواست ہے کہ ہم اس کام کو، دعوت والی محنت کو، جو بہت اونچا عمل، بہت عظیم عمل، اور اس کے ساتھ اللہ کی بڑی بے پناہ اللہ کی مددیں، اس کام کو اپنا کام بنا لیں، اس کو اپنا اصل کام بنا لیں۔ دنیا کے کاموں کو چھوڑنا نہیں، دنیا کے کاموں کو چھوڑنا نہیں، لیکن اس کو نمبر 2، اور دین کی محنت کو اور دعوت والے کام کو نمبر 1۔ دین کو، دین کی محنت کو نمبر 1، اور دنیا کے کاموں کو نمبر 2۔ یہ عرض کیا جا رہا ہے۔ اپنی مسجدوں میں جا کر وقت دیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ ہر ساتھی، وقت لگانے والا ساتھی اپنی مسجدوں میں وقت دیں، اس کے گھر میں چین آئے گا، سکون آئے گا، اور اس کے بچے اس کے مطیع اور فرمانبردار بنیں گے۔ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک دعا ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہم کو عطا فرما، ہماری بیویوں، ہمارے بچے، ان کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ دین کی محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، اعمال پر زندگی گزارتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور ایک مسلمان میں محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ ورنہ یہی بیوی، یہی بچے عذاب بن جاتے۔ میں نے سنا یہاں لاہور شہر میں ایک بیوی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو، بچوں کے باپ کو قتل کر دیا۔ بچوں کو ورغلایا کہ اسے قتل کر دو، حالانکہ اس کے بچوں کا باپ تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا خزانہ ہم سنبھالیں گے،
ہم کو مل جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نہ معلوم کیسی کیسی مصیبت ہے۔ یہ کیا؟ جب اللہ سے جو لاؤ نہیں لگائی، من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ آج ہم اللہ کے نہیں بنے، اللہ ہمارے نہیں بنے۔ ہم اللہ کی ماننے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اور ایک ایک مسلمان کو اللہ والا بنانے والے، مسجد والا بنانے والے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے لیے درخواست ہے آپ سب بھائی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ کون کون بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سب نیت کرتے ہیں؟ ہاں، ساری زندگی۔ تین چلے تو انتظامی چیزیں ہیں، ایک چلے کے چلے گئے، 3 چلے لگا لیے، یہ انتظامی چیزیں ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی کا مقصد اس کام کو بنانا ہے، اس کام کو مقصد بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اپنا اوڑھنا بچھونا اور تو اور اپنا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ۔ جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے، اور میری موت آئے گی تو اس کام کو کرتے کرتے۔ ہمارے یہاں بزرگ تھے مقیم رائے میں، یہاں گئے رائے کے بازار منڈی میں، گشت کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور ساتھی بھی ساتھ تھے، جماعت گئی۔ گشت کر کے نماز کے بعد مسجد میں تو اجازت نہیں تھی، ایک دکان میں جمع کر کے وہاں بیان کر رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ بڑی توجہ سن رہے ہیں، بہت دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ بات کرتے کرتے بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ حاجی صاحب اتنی اچھی بات کر رہے تھے، کیا ہوا؟ بات روک کیوں دی انہوں نے؟ بیٹھ کیوں گئے؟ پھر لیٹ گئے، سیدھی کروٹ پہ قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ ہاں، گشت کر کے آئے، بیان کر رہے، بیان کرتے کرتے بیٹھے، لیٹے، کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا۔ کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ اس کو مقصد بنا لیں اپنا۔ جیوں گا تو اس کام کے ساتھ، اور مروں گا تو اس کام کو کرتے کرتے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان سے پہلے ہمارے بڑے صحابہ، تابعین اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ ہم بھی انشاءاللہ اس کو اپنا مقصد بنائیں گے، ساری زندگی کریں گے، اور اس کام کو کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی باقی ہے، موت تو آنے والی ہے، موت تو آنے والی ہے۔ موت کو ہر دم یاد رکھیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرنے والا ہو۔ موت کو یاد رکھنے والا سب سے زیادہ عقل مند۔ تو بھائی اس کام کو مقصد بنا کر ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے، ہر مسلمان پہ محنت کر کے اس کو بھی یہ کام کرنے والا بنانا ہے۔ اپنی مسجدوں میں ہر وقت لگائے ہوئے ساتھی کو جوڑنا ہے۔ ساتھی 3 چیز لگا کے جاتے ہیں، مسجد میں کوئی ساتھی نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی دنیا میں پھنس جاتے ہیں جا کر۔ پھر اگر مسجد میں ساتھی ہوں گے، 3 چیز لگا کے ساتھی گیا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اکرام کیا، اس کو بٹھایا، کھلایا پلایا بھی، اور اس کے ساتھ اکرام سے باتیں بھی کی، اور اس کو جوڑنا شروع کیا، آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ وہ دکان بھی جائے گا، اپنا کاروبار بھی کرے گا، لیکن آپ کا ساتھی بن جائے گا پکا پکا۔ چلے لگا کر آیا، آپ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مسجد میں جوڑا، کھلایا پلایا بھی، اس کا اکرام بھی کیا، اور اس کو مسجد میں جوڑ لی۔ ایک ایک کرتے کرتے قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ ایک ایک ساتھی جڑتے جڑتے بڑی جماعت ہو جائے گی، مسجد آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمتیں اس مسجد والوں پر، اس کے آس پاس رہنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ تو تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے 3 چلے لگا لیے اور 3 چلے آگے 2 سال گزر گئے، 2 سال مقامی کام کرتے رہے وہ اہتمام کے ساتھ، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ 1 سال کے لیے اور 7 مہینوں کے لیے دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے
3 چلے لگ چکے اور کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور 2 سال مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے، مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریح رکھے تشریح رکھے۔ اچھا یہ تقاضا میں نے چلا دیا اور پہلا تقاضا بھول گیا میں، وہ کیا کہ جن بھائیوں کے 3 چلے اب تک نہیں لگے وہ تو نیت کر لیں کہ 3 چلے لگا کر جاؤں گا، کھڑے ہو جائیں۔ ایسے کون کون سے بھائی ہیں جو 3 چلے کی نیت کرتے ہیں؟ 3 چلے لگا کے جاؤں گا انشاءاللہ، 3 چلے لگا کے جاؤں گا، تیار انشاءاللہ، بالکل۔